ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ہی شادی کے دن، اپنے نکاح کے دن جامع شہادت کو قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص دل سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہا کرتے تھے۔ اسود کا معنی کالا رنگ تھا۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کالی رنگت کی وجہ سے نکاح کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا تھا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا کہ ان کا رنگ تو کالا سیاہ ہے، ہماری بیٹیاں خوبصورت ہیں۔ ایک دن حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیغام دیے، لیکن سب نے رد کر دیے۔ ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ان کے در سے تو کوئی خالی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے، اور جوش ایمانی اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے، بے کسوں اور حاجت مندوں کی ملجا و ماوا تھے۔ اپنے ایک جانثار کی بے کسانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ شادہ و فرحان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن وہب نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتگی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماہ پیکر ذہین و فتین اور خوبصورت لڑکی کی شادی ایسے کریہ منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا پیام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے کے لیے مڑے، وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آ جاؤ۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت سعد آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ بہر صورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا، قبل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجئے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ درشت سلوک کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وہب نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پشیماں ہوئے اور ڈرتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وہب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیام نہ منظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے بصر و چشم منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن وہب کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، میں نے تمہارا عقد بنت عمر بن وہب سے کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد مسرت ہوئی۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے
اور ارادہ کیا کہ نو بیاہتا بیوی کے لیے کچھ تحائف خریدیں۔ ابھی کوئی چیز خریدی نہیں تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا کہ اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار امنگیں اور ارمان تھے۔ بارہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مزدہ فردوس گوش ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور نو عروس کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر کافور کیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ پر جانے کے لیے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ نیزہ، نہ تلوار، اور نہ انہوں نے کبھی امامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میدان جہاد میں پہنچ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوش و شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا اڑ گیا تو اس کی پشتے پر سے کود پڑے اور آستینیں چڑھا کر پیادہ پا ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر شناخت کر لیا اور آواز دی، سعد! لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا و مافیہ سے بہت بے خبر تھے اور ایک جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھی خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے جرعہ شہادت نوش کیا اور عروس نو کے بجائے پوران جنت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر دعائے مغفرت کی اور پھر فرمایا، میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد عمرو بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس کے متروکہ سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھیار اور گھوڑا اسی کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ اب خدا نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی اور اس کی شادی اب جنت میں ہو گئی ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا فانی میں بہت کم عرصہ قیام کیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے جوش ایمان اور اخلاص عمل کے جو نقوش صفحہ تاریخ میں ثبت کیے وہ امت مسلمان کے لیے تابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ نہ دیکھتے تھے کہ آج کیا موقع ہے، آج ہماری شادی کا نیا دن ہے، آج ہماری نئی زندگی کا آغاز ہے یا کچھ اور، صرف یہ سنتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑ گئی ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جام شہادت نوش کر لیتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔